تو بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی جس کی وجہ سے پھر نہیں ہو سکا بچہ. قدرتی طور پہ مطلب اولاد نہیں ہوئی؟ جی بالکل نہیں ہوئی. میری شادی تقریباً 5-6 سال رہی. اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیورس دے دی. کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے. آخر کار انہوں نے میرے پر الزام لگا کے تو باتیں بنانی شروع کر دی کہ یہ اس کا باہر کوئی چکر چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. مطلب مجبوراً آپ نے اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی نوکری بھی چھوڑی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، تو پھر بھی کیوں ڈیورس دے دی انہوں نے؟ بس وہ شادی دوسری کروانا چاہتی تھی ان کی ماں کہ ٹھیک ہے اس کو یہ گھر سے جائے گی تو پھر دوبارہ جی میں جہاں پہ جاب کرتی تھی وہاں بھی 1-2 مرد حضرات تھے جو تنگ کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی یعنی کہ مذاق کر دینا ایسا جو میرے سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ان کی یہ کوشش تھی کہ ہمارے ساتھ دوستی کر لیں، مگر میں ایسی نہیں ہوں کہ دوستی والے چکر میں نہ میں پڑھنا چاہتی تھی نہ مجھے یہ اچھا لگتا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ 35 سالہ عروج موجود ہیں جن کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے. آج یہ میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے، یہ ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا عروج، بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک ہاسپٹل میں ایز اے نرس جاب کرتی رہی ہیں اور آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی جو آپ سے چھوٹے تھے، ایک بہن اور ایک بھائی، ان کی شادیاں پہلے کی اور اس کے بعد پھر آپ کی شادی کی گئی. جب آپ کی شادی ہوئی تو کتنی عمر تھی آپ کی اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے لیٹ شادی کی؟ میری وجہ یہی تھی کہ میں جاب کرتی تھی اور میرے بہن بھائی چھوٹے تھے میرے سے، جس کی وجہ سے پھر میرا یہی ذہن تھا کہ میں ان کو کامیاب کروں. تو پھر ان کی شادیاں کی میں نے، جس کی وجہ سے پھر میرا اپنا جو شادی والا نا یہ لیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر میں تقریباً 28-29 سال میری عمر تھی جب میری شادی ہوئی. اچھا، جی مطلب آپ اپنے گھر کو سٹینڈ پہلے کرنا چاہتی تھی کہ جو آپ کے گھر کے حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں. جب آپ کی شادی ہوئی، جو شادی کا جو جہیز تھا، جو انتظامات تھے، وہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ میں نے خود ہی کمائے تھے، تو خود ہی میں نے بنائے تھے. جو کچھ بھی میرا سامان تھا وہ میں نے خود ہی تیار کیا. تو والدہ تو ظاہر تھے نہیں میرے، تو اس لیے پہ بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کرتی رہی. مطلب اپنے گھر کو سٹینڈ کیا، اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی اور پھر اپنی شادی کروائی اور اپنا جہیز بھی خود تیار کیا آپ نے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا ماشاءاللہ عروج، جو آپ بتا رہی ہیں جیسا کہ آپ نے کیا، اور یہ ایک سمجھدار لڑکی اور اپنے گھر کا درد رکھنے والی، اپنے بہن بھائیوں کا درد رکھنے والی لڑکی ہی ایسا کرتی ہے. جب آپ کی شادی ہو گئی اس کے بعد آپ کی ڈیورس کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی میں نے بتایا کہ میری جب شادی ہوئی تو 28 سال تھی میری عمر. تو ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بالکل ٹھیک تھے. تو تقریباً 1 سال ہو گیا میری کوئی اولاد نہ ہوئی، 2 سال ہو گئے کوئی اولاد نہ ہوئی. اسی طرح گھر میں بس باتیں وغیرہ ہونے لگیں. ساس نے بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پھر خاوند بھی یعنی کہ پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آپ نے کوئی چیک اپ وغیرہ نہیں کروایا اپنا یا اپنے خاوند کا کہ کیا وجہ ہے، کیوں اولاد نہیں ہو رہی؟ جی بالکل کروایا، وہ بھی بالکل ٹھیک تھے، میں بھی بالکل ٹھیک تھی، سر ٹیسٹ بھی ٹھیک تھے. تو بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی جس کی وجہ سے پھر نہیں ہو سکا بچہ. قدرتی طور پہ مطلب اولاد نہیں ہوئی؟ جی بالکل نہیں ہوئی. اچھا، تو وہ پھر آپ کی شادی کتنا عرصہ رہی آپ کی شادی؟ میری شادی تقریباً 5-6 سال رہی. اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیورس دے دی. کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے. آخر کار انہوں نے میرے پر الزام لگا کے تو باتیں بنانی شروع کر دی کہ یہ اس کا باہر کوئی چکر چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے حالانکہ بہت ان کو سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے یہ الزام کے باوجود پھر میں نے یہ اپنی جاب چھوڑ دی. میں نے کہا اگر یہی آپ کو لگتا ہے تو میں پھر اپنی جاب چھوڑ دیتی ہوں. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ ہاسپٹل میں جاب کرتی رہی ہیں؟ ہاں جی، جب انہوں نے میرے پر الزام لگائے کہ یہ اس کا باہر کو چکر چل رہا ہے تو میں نے پھر اپنی جاب چھوڑ دی. میں نے کہا میرے پہ ایسا الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی تو نہ کوئی ایسا آپ کو لگے گا کہ میرا باہر کو چکر چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی ہے باہر کوئی بات کی. تو مگر میں نے گھر پہ بیٹھ گئی. تو میں نے یہاں تک بھی کہہ دیا اپنے گھر کو بچانے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ اس کی شادی کہیں اور کر دیں. ظاہر ہے میرے میں تو کوئی بچہ نہیں ہو رہا، تو اس کی شادی کر دیں اگر آپ اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ رہے ہیں تو مگر انہوں نے کوئی نہیں مانی. پھر مجھے بالآخر انہوں نے ڈیورس دے دی. مطلب مجبوراً آپ نے اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی نوکری بھی چھوڑی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، تو پھر بھی کیوں ڈیورس دے دی انہوں نے؟ بس وہ شادی دوسری کروانا چاہتی تھی ان کی ماں کہ ٹھیک ہے اس کو یہ گھر سے جائے گی تو پھر دوبارہ کہ حالا میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی رہوں گی اور اس کو بھی بے شک لے آئیں، شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ نہیں مانے.
اچھا آپ نے مجھے بتایا کہ جب آپ کی ڈیورس ہوئی ہے اس کے بعد چند دن اپنے بھائی کے گھر گزارے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ نے کہا جی میرے بھائی ہیں یا بہن ہے، کل کو آج کل حالات یا دنیا داری ایسی ہے کہ اکثر یہ چیز کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ بھاوجیں جو ہوتی ہیں، بھابیاں ہوتی ہیں، وہ بعد میں طعنے مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے یہ سوچ رکھ کے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنا علیحدہ انتظام کر لیا رہائش کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ نوکری جوائن کی، دوبارہ نوکری جوائن کرنے کے بعد نوکری چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑ دی دوبارہ نوکری آپ نے؟ وہ اس لیے میں نے چھوڑ دی کہ آپ کو پتہ ہے جو بندہ اکیلا ہوتا ہے نا اس پہ ہر ایک کی نظر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو میں نے مکان لیا اس پہ بھی، یعنی کہ میں جب رہ رہی ہوں اکیلی تو اس کی بھی، جو مالک مکان ہے اس کی بھی نظر تھی، تو اس لیے پھر ظاہر ہے میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا ایک گھر بساؤں، کسی ایسے انسان سے شادی کروں جو صرف بچے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ یہ تو ویسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہونا ہو تو ہو بھی جاتا ہے، مگر میرے مقدروں میں ہوا تو ضرور اولاد جیسی نعمت سے۔ مطلب آپ ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں کل کو اولاد نہ ہونے پہ طعنے نہ دے یا اولاد کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ جی بالکل، اگر ایسا انسان کو مل جاتا ہے صرف عزت کرنے والا ہو، گھر میں بٹھا کے کھلائے، کوئی پریشانی نہ ہو، تو ضرور سے شادی کروں گی۔ اچھا جو آپ نے دوسری نوکری جوائن کی تھی ہاسپٹل کے اندر، آپ سے میں نے پہلے بھی یہی کوشچن کیا تھا کہ وہ کیوں چھوڑی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ جی میں جہاں پہ جاب کرتی تھی وہاں بھی ایک دو مرد حضرات تھے جو تنگ کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی، یعنی کہ مذاق کر دینا ایسا جو میرے سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ ہمارے ساتھ دوستی کر لیں، مگر میں ایسی نہیں ہوں کہ دوستی والے چکر میں نہ میں پڑھنا چاہتی تھی نہ مجھے یہ اچھا لگتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب میں اپنے خامد کے پاس تھی تو میں نے ان کو بھی بہت سمجھایا کہ میں ان چکروں میں نہیں ہوں، تو نہ مجھے یہ الزام دے، مگر وہ انہوں نے الزام دے دیا۔ تو یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ڈیورس ہو گئی ہے شاید اسی وجہ سے، تو مگر میرا کوئی ایسا چکر نہیں تھا کسی سے، اس لیے میں نے پھر وہاں پہ جاب چھوڑ دی۔ اچھا عروج، ابھی آپ اکیلی رہ رہی ہیں، کوئی ساتھ کوئی بھی مطلب آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو اکیلی عورت کا اس معاشرے میں رہنا، گزارا کرنا، نوکری کرنا یا اپنے آپ کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ آتے جاتے ہوئے طعنے مارتے ہیں، آفرز کرتے ہیں، کیا کیا آفرز ہوتی ہیں، کس طرح کے طعنے سننے پڑتے ہیں؟ بہت سارے تانے سننے پڑتے ہیں، کئی طرح کے لوگ چلتے پھرتے بھی مذاق کر جاتے ہیں، ظاہر ان کو پتہ ہے کہ اس کا اس وقت کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو اس لیے پھر بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے۔ کوئی دوستی کی آفر بھی کرتے ہیں، کوئی پیسوں کی آفرز بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل، بہت کرتے ہیں۔ تو اگر عروج آپ کی عمر اب 35 پلس ہے، ٹھیک ہے، 35 سال سے اوپر آپ نے اپنی ایج بتائی ہے، اور اگر کوئی ہمارے ویڈیوز میں دیکھنے والے ہمارے اوورسیز پاکستانی یا کوئی پاکستانی بھائی جو ایسا شخص جن کی اولاد ہو لیکن ان کی وائف فوت ہو چکی ہو، وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں یا کوئی تیسری شادی کرنا چاہتا ہو، تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں کہ آپ ایسے شخص سے شادی کر لیں گی جو دوسری شادی کی خواہش رکھتا ہو، یا جو عمر میں آپ سے، کیونکہ آپ کی عمر بھی کم نہیں ہے، اگر عمر میں آپ سے زیادہ ہو، کوئی 5-10 سال بڑا ہو، کوئی 45-50 سال کا ہو تو چل جائے گا؟ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف عزت کرنے والا ہو اور ایک پیار کرنے والا ہو جو گھر کے بیوی کو عزت دے، بس۔ اچھا کوئی آپ کی شرط ہو، کوئی کہ اس مطلب وہ فلانے شخص میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے یا یہ فلانی چیز میری کوئی شرط مانے یا میری خواہش پوری کرے؟ جی وہ مالکم خان بھی بہت تنگ کرتا ہے، مجھے صرف ایسے شخص سے شادی کرنی ہے کہ جو بس میرے گھر کی جو ضرورتیں ہیں، مثلاً میرے گھر کا کرایہ وغیرہ، بل وغیرہ، گھر کا خرچہ، تو یہ بس بہت ضروری ہے، باقی میری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں، بس میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں نے نوکری کر کے دیکھ لی ہے، صرف ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مطلب گھر بیٹھ کے آپ کو کھانا مل جائے، چھت مل جائے، وہ عزت مل جائے جو آپ چاہتی ہیں یا آپ کو درکار ہے، تو آپ نوکری مزید نہیں کرنا چاہتی، آپ کا کہنے کا مقصد ہے؟ جی بالکل، میں نوکری نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں گھر میں بس بیٹھ کے اب جی۔ تو جی ناظرین، 35 سالہ عروج کی کہانی ساری آپ نے جان لی ہے، اولاد نہ ہونے پر ڈیورس ہو جاتی ہے، ابھی اکیلی رہ رہی ہیں، اور نوکری کی تھی، نوکری اس وجہ سے چھوڑ دی کہ وہاں پہ چند لوگ تھے جو ان سے دوستی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے دوستی نہیں کی، نوکری چھوڑ دی۔ تو ابھی جس یہ کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں، 2-3 ماہ کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل ہے، کچھ سہیلیوں سے انہوں نے بتایا کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے لیے ہوئے ہیں گزارا کرنے کے لیے، لیکن ابھی وہ بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں کہ ہمارے جو پیسے وہ ریٹرن کر دیے جائیں، ٹھیک ہے؟
تو ناظرین اکیلی ہیں، بے سہارا ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں، ایسا کوئی شخص جو دوسری شادی کی خواہش رکھتا ہو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے. اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. تو ناظرین مزید اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.